اس سیگمنٹ میں بڑی خوبصورت معلومات ہمیں مل رہی ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ویسے تو چرچا شہرا ہے ہی دنیا میں، مگر اب یہ بھی پرت پرت کھل رہا ہے کہ اپنے اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کون سی صنعتوں کو، شاعری کی دنیا کے کس فن کو استعمال کیا ہے. باری ہے باولپور والوں کی. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. بتائیے اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے کون سی صنعت نعت کو، صنعت غزل کو یوز کیا ہے؟ شاعری کی کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جی صنعت تجنیس ناقص. اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ شاعر اپنے شعر میں دو لفظ استعمال کرے اور دونوں کے حروف ایک ہوں لیکن ان کے اعراب میں فرق ہو اور دونوں کا معنی بھی مختلف ہو. اس شعر میں لفظ اس اور اس لکھنے میں الف اور سین ہے، مگر یہ حروف کے اعتبار سے تو ایک ہی وزن، ایک ہی جیسے مساوی ہیں، لیکن ان کے اعراب متفرق ہیں، الگ ہیں. کیا خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے بات پوری کی ہے. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. اور صنعت کون سی ہے؟ صنعت تجنیس ناقص. جواب درست دے دیا ہے. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی سکھر والوں کی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول رکن پھول بدن پھول. بتائیے اس میں کون سی شاعری کی صنعت کو استعمال کیا گیا؟ اس شعر میں صنعت مراعات النظیر استعمال کیا گیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر شعر میں چند چیزوں کا ذکر کرے جن کا آپس میں مناسبت ہو. مثلا سرتاب قدم ہے تن زلفان قدم تن زلف، یہاں پر سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات ہے. سر قدم تن زمن لب دہن، یعنی وہ جسم کے اعضاء اعلیٰ حضرت نے گنوائے ہیں کہ جن کا آپس میں باہم مناسبت ہے. اس کو صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سرتاب قدم ہے باولپور والوں کی ہے. بے نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے صنعت تجنیس کامل کو استعمال فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس صنعت سے شاعر کی علمی معلومات کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے اور اس شاعر کی لغت پر دسترس کو بھی دیکھا جاتا ہے. انشاءاللہ. جیسا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو. جواب درست دے دیا ہے. ہماری سکھر والوں کی ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تختہ کیا ہے. صنعت بھی بتائیں گے اور اس صنعت کو کیوں یہ کہا جاتا ہے یہ بھی بتائیں گے. جناب ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے جناب.
ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اللہ وقت کے اندر پلیز جواب دیا کریں. یہ صنعت تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا. شاعر کا کسی معلوم چیز یا بات کو نامعلوم کر کے بیان کر کے، نامعلوم کی طرح بیان کر کے اس کی تمیز میں اپنی حیرانگی اور عدم واقفیت کا اظہار کرنا. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے میدان محشر میں حضور کے جلوے کے نور کو دیکھ کر دیدہ حیرت زدہ کے سوال کہ یہ اجالا کیا ہے، حالانکہ سب کو اس اجالے کا سبب معلوم ہے. سبحان اللہ. اس سوال کو تجاہل عارفانہ کے تحت بیان فرما رہے ہیں کہ ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے، اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. اچھا، اسی کلام میں اب آپ کی باری ہے یا موجود اسلامی بھائیوں کی. کمال کی بات، اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں 4 بار ایک لفظ استعمال کیا ہے، کیا 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 ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. 3 بار لفظ کیا استعمال ہوا. پہلا جو ہے وہ مصرع پورا کیجئے تاکہ یہ شعر پورا ہو جائے. میں نے دوسرا سنا دیا ہے. اب مشکل شعر کر دیا آپ نے. کوئی بہت مشکل، بہت پیارا شعر ہے، آ جائے گا انشاءاللہ کسی نہ کسی کو. چلے انشاءاللہ 3 تحفے ملیں گے اس کو جو درست جواب دے گا. کیا بات ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. کیا آپ نے یہ کیا کر دیا. چلے جناب شعر چینج کر دیتا ہوں میں. اسی طرح کا ایک اور شعر ہے، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اس میں 4 بار لفظ اعلیٰ حضرت نے لفظ کیا استعمال کیا ہے اور چاروں کا معنی الگ ہے. آپ پہلے شعر پورا سن لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. جی میرا نام شہزاد تاری. جی ماشاءاللہ. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. اب کیوں ہم اعلیٰ حضرت سے پیار نہ کریں؟ آپ ذرا سمجھو تو صحیح یار. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، برادر اعلیٰ حضرت کا. خاندان اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں کیا شعر لکھا، کمال کی بات لکھی. کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور نبی پاک پر کا جو کرم ہے نا گناہ گار پر جب ہوگا نا تو اس کے نامہ اعمال میں کیا ہو جائے گا، کیا بغیر کیا. جو گناہ کیے ہوں گے نا وہ مٹا دیے جائیں گے، بغیر کیا ہو جائے گا. کیا بغیر کیا اور بے کیا کیا ہوگا. جو نیکیاں نہیں کی ہوں گی اللہ کی رحمت سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. مزہ آیا نا. سمجھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ بزرگوں نے کیا لکھا ہے. اب سنو، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا انشاءاللہ ان کو غلاف کعبہ کا استر مبارک، تسبیح مبارک اور متبرک پانیوں کا ان مجموعہ. کا نام کیا بتایا انہوں نے؟ شہزاد تاری. شہزاد میرا خیال ہے کسی ٹیم میں بھی ہیں. کون سی ٹیم میں ہے؟ مظفر آباد کی. مظفر آباد. لیکن اب بہت دنوں سے فیضان مدینہ میں. کب آئے تھے آپ؟ آپ کا مقابلہ کب ہوا تھا؟ ہمارا مقابلہ 9واں ایپیسوڈ تھا. 9واں ایپیسوڈ تھا. اب اگلا مقابلے تک یہی رہیں گے انشاءاللہ. جی. کیا بات ہے. مظفر آباد سے دور سے آئے ہیں. میں اس بچے کو دیکھتا ہوں ہر سلسلے میں ہوتے ہیں اور لگتا ہے بھرپور تیاری کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں مظفر آباد آگے کہاں تک جاتا ہے. جناب تشریف رکھیں گے. ایک اور شعر پوچھ لیں. ایک اور سن لیں. اسی کلام کا مقطع سنا دیں. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. پہلا مصرع پورا کریں. چلیں چلیں کوشش کریں ہمارے مہمانوں سے پوچھیں. ٹیم کا حصہ نہ ہو. علم سیکھے ہو چلیں ایسا رضا تیری ملے، علم سیکھے ہو عمل چلیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیر الطاری جی فقیرہ گوٹھ گلشن معمار کے پاس ہے. جی مصرع پہلے سب بھول گئے بائک ہاتھ میں آتے ہی. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا میں ہوگا. ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. چلا ان کے درست جواب پر انہیں امامہ کے فضائل، یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، یہ انشاءاللہ تحفے میں بھی جائے گی. 175 روپے ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. جناب 12 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 14 نمبر ہیں باولپور والوں کے، 2 نمبر سے باولپور کی ٹیم آگے ہے. اور اب چل